اچھا عادل بھائی، آپ بتا رہے تھے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ جو زلزلے آئے اس میں 2005 کا زلزلہ آپ نے بتایا کس طرح سے اس میں قوم نکلی جی ہاں آگے بالکل، بڑھی. یہ کشمیر سے لے کر گوادر تک جو ہے پوری قوم اس وقت یکسو ہو گئی تھی ہماری، اسٹریم لائن ہو گئی تھی. ہر شخص جو ہے دام در میں قدم سخن ہے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا. اور پھر دوسری چیزیں آپ دیکھیں کہ مطلب اگر ہمارے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی نہیں. ایک زمانہ تھا ہاکی کی ہماری ٹیم جو ہے وہ سپر اسٹار ٹیم ہوا کرتی تھی. ایشیا کپ جیتا اس نے، ساؤتھ ایشیا کپ جیتا، سیف گیمز جیتے، ورلڈ کپ جیتا، چیمپئنز ٹرافی جیتی. کون سی ایسے ایک موقع ایسا تھا کہ اس پاکستان کے صرف کھیلوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 5 ورلڈ کپ پاکستان کے پاس تھے، اسنوکر سے لے کر ہاکی تک. ہاکی، کرکٹ، ورلڈ کپ، اسکواش. بالکل کھیلوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. میں ذرا پچھلی بات کی طرف جاؤں گا جو آپ نے بولا کہ زلزلے، سیلاب، تو اس کا مطلب ہے کیا ہمیں متحد اور یکسو ہونے کے لیے کسی حادثے اور سانحے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اصل میں ہمیں یہ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ہم بحیثیت قوم سو جاتے ہیں. ہم تھوڑے عرصے کے ایک دم کوئی ایک چھکا مارتے ہیں، اس چھکا مارنے کے بعد ہم پھر سو جاتے ہیں اور پھر ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آ کے ہمارے سر پہ کوئی بلا پڑے گی تو پھر ہم اس کا سامنا کریں گے. اصل میں مسلسل یہ جو ایک کہتے ہیں اسٹیمنا شاید ہماری قوم کا کم ہے کہ ہم اس کو جو ہے ان چیزوں کو آگے اس کو مینٹین نہیں رکھ پاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کرپشن اور کہیں نہ کہیں تن آسانی کی بات آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. ملی جذبے کو جگائے رکھنے کی ضرورت ہے تو ہم، میرا خیال ہے کہ ہم بہت اچھے اور طریقے سے آگے بڑھ سکیں اور ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہو سکیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، سانحہ ہوتا ہے، اس میں ہم بالکل یکجان ہو جاتے ہیں، کام کرنے لگتے ہیں اور سب کچھ سارے اختلافات پس پش ڈالتے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ ایک کام شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کرنٹ، وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے، اس کو بس صرف صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے. بالکل، علامہ اقبال نے جیسے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو بات یہی ہے کہ مٹی میں تو زرخیز ہے، تھوڑا سا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، تھوڑی نمی آ جائے گی تو فصل بھی اچھی اگ جائے گی. نہیں، ایسی تو میرا خیال ہے کئی مثالیں اس طرح کی موجود ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اگر ہم ماضی کی بات کریں یا آپ جتنی بھی ہماری خلیج کی ریاستیں ہیں ان کی ایئر لائنز دیکھ لیں. اب تو PIA کا خیر بہت برا حال ہو چکا ہے، لیکن ان لوگوں کو بالکل ٹاپ پہ لانے والوں میں پاکستانی پائلٹس، ان کے ٹیکنیشینز، ان کا ایک بڑا کردار تھا. بالکل. سعودی عرب ایئر لائن جو ہے، جو آج اس اپنی ایکوریسی، ٹائمنگ اور سروسز کے حساب سے دنیا کی ممتاز ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہے. ایمریٹس ایئر لائن جو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہے. قطر ایئر ویز جو ٹائمنگ کے حساب سے اس کا آج تک کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا ہے ایویشن کی انڈسٹری کے اندر. قطر ایئر ویز چھوٹا سا ملک ہے قطر، اور اس کی ایئر ویز جو ہے وہ اتنی ٹائمنگ اور پنکچولیٹی کے حساب سے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ PIA کے لوگ، ہمارے پاکستان کے لوگوں نے جا کے چیزیں قائم کی تھی نا، تو ان کے اندر وہ کنٹینیوٹی رہی جو ہمارے کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے. بنانے والے تو ہم ہی ہیں. ایمریٹس بھی ہم نے بنائی تھی، PIA بھی ہم نے بنائی تھی. آج ایمریٹس کے اندر آپ دیکھیں اور PIA کا حال دیکھ لیں. اچھا، یہ تو آپ نے بات کی نا ان کی ایئر لائنز کی، یہ تو چلیں ایک بڑا پڑھا لکھا اس میں پائلٹس ہوتے ہیں، ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، یعنی تکنیکی عملہ اور پائلٹس اس کو کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک دوسری چیز بھی ہے، یہ جس طرح سے گلف میں ایک تیل نکلنے کے بعد جو تبدیلی آئی وہاں پر، آپ یہ دیکھیں یہ پہلے صحرا ہے، جو یہاں یہ بلند و بالا عمارتیں ہیں، یہ سارا انفراسٹرکچر آپ دیکھیے، اس میں مزدوروں کی میرا خیال ہے 80 یا 70% تعداد پاکستانی مین پاور ہے. بالکل سے پاکستانی جفاکش اتنے ہیں کہ ان کی محنت کا مقابلہ کوئی اور قوم کر نہیں سکتی. یعنی دنیا کے اندر اگر آپ جو ہے، ہم نے کنسٹرکشن کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے ہم اگر کہیں پہ پیس میکنگ کی بات ہے اور اقوام متحدہ کی کہیں امن افواج کی بات ہے تو اس میں سب سے مشکل علاقے پاکستانی فوج کو دیے جاتے ہیں. تو پاکستانی فوج تو ٹھیک ہے ایک ادارہ ہے، لیکن اس کے اندر قوم تو ہماری ہی ہے. ہم چاہے ایئر لائن کی بات کر لیں، ہم سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر کی بات کر لیں، ہم قیام امن کی بات کر لیں، ہم جس شعبے میں چلے جائیں. ہم عرفہ کریم جیسی بچی ہے جس نے اتنا بڑا کام کیا کمپیوٹر کی زندگی، کمپیوٹر کے اتنی بڑی دنیا میں، اور وہ لے کر آئے، ملاقات کی اور چیزیں کی ساری. تو سب اسی قوم کے لوگ تھے، اسی قوم کے بچے تھے، اسی قوم کے معمار تھے، اسی قوم کے مزدور تھے. کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے. پاکستان کا آغا حسن آبدی کا نام پاکستان کی بینکنگ لائن کا اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ وہ اتنا بڑا نام عالم اسلام میں شاید پیدا نہیں ہو سکتا بینکنگ کا جو وہ نام ہے. یہ اس سے یعنی یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ چاہے محنت کا شعبہ ہو، یعنی اگر گھڑے کھودنے، عمارتیں بنانی ہیں، جہاز اڑانے ہیں، کہیں کا دفاع کرنا ہے، کوئی مائکروسافٹ اور کمپیوٹر کی دنیا میں نام پیدا کرنا ہے، تعلیمی میدان میں آگے جانا ہے، تو آپ کو بہرحال پاکستانی ملے گا. اور یہ واقعی بڑی بات ہے. بالکل صحیح بات. یعنی دنیا میں، دنیا کے نقشے پر اچھے خاصے ملک ہیں، 200-250 ملک ہیں، 157-200 جتنے بھی ہیں، مجھے صحیح تعداد نہیں معلوم اس وقت.
لیکن ان میں سے اگر نام آتا ہے، نام بہرحال پاکستان کا ہے گا، اچھا ہے برا ہے ہر حوالے سے، کہیں نہ کہیں آتا ہے، ٹیلنٹ تو ہے، ٹیلنٹ ہے، اس کا ٹیلنٹ مطلب کی بات ہے، ٹیلنٹ تو ہے. یعنی آپ کھیل کے میدان میں دیکھ لیں، یعنی آپ اسکواش کی مثال لے لیں، یعنی اس میں جس لیول کی فٹنس درکار ہوتی ہے، آپ آج بھی حیران ہوں گے یہ جہانگیر خان اور جان شیر خان پاکستان جیسے ملک میں جہاں کوئی اتنی زیادہ سہولتیں نہیں ہیں، کس طرح سے انہوں نے 10 سال 8 سال تک راج کیا اسکواش جیف ہنٹ کا ریکارڈ توڑا جہانگیر خان نے. یعنی یہ اور کمال آج کی جہانگیر بات ہے. خان کی جو عزت اور جو وقار، جو مطلب کل ایک پروگرام میں ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جہانگیر خان کو بلایا گیا. ہماری اسی قوم نے، جو ہم بہت زیادہ تفرقات میں اس میں بٹے ہوئے ہیں، کراچی کے اسٹوڈیو کے اندر جہانگیر خان کا لوگوں نے کھڑے ہو کر جس طرح استقبال کیا ہے، وہ یہی ہے کہ قومی یکجہتی ہر طرف موجود تھی. اس وقت کوئی آدمی جو ہے کسی اور قوم کا نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ ظاہر سی بات ہے، جب ایک آدمی نے کچھ کیا ہے تو اس کو اپریسیشن بھی قوم دیتی ہے. لیکن بات صرف وہی ہے کہ محنت اور اپنی لگن کی بات ہے، اپنے ٹیلنٹ کی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ تمام کے تمام جو ہیں وہ آگے جاتے ہیں. جو محنت کرتا ہے وہ اپنا پھل پاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یعنی پورے پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں نا، وہ آپ گلگت ہنزا کی وہ خاتون دیکھیں جنہوں نے K2 کو سر کیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے تمام چیزوں میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. یعنی اگر ان لوگوں کو قوم کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے، تو ایک لوگوں کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، مثبت انداز میں سوچنے لگیں گے. کیونکہ اگر ایک آپ نے کسی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے کسی سائنٹسٹ کو آپ نے اپنا رول ماڈل بنایا، کسی پروفیسر کو، کسی کھلاڑی کو، یعنی اس طرح کے لوگ جن کے کام کی وجہ سے قوم کو، ملک کو، امت کو کوئی فائدہ پہنچا، یعنی ان لوگوں کو اگر آگے لایا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ بھئی یہ کام کے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے سیکھا جائے، تو یعنی کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. بالکل بہتری کی ہر طریقے سے امید ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لیاری کا تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ لیاری میں لیاری والا بھی جاتے ہوئے ڈرتا تھا. لیاری پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو انتہائی پسماندہ اور غربت کا شکار ہے اور سیاسی طور پہ سب سے زیادہ باشعور ہے. اور آپ دوسری چیزوں میں دیکھیں، ثقافتی میں جتنا آپ کو رچ کلچر لیاری میں ملے گا، پاکستان کا میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی حصہ اتنا کلچرل رچ نہیں ہے جتنا لیاری، چاکیواڑا، یہ جو ان کے علاقے ہیں. یہاں پہ باکسنگ کلبز ہیں، یہاں پہ فٹ بال کلبز ہیں، یہاں پہ لوگ شاعری کرتے ہیں، گدا گاڑی، دن میں گدا گاڑی چلاتے ہیں، رات کو شاعری کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ہم ایک احسان دانش کو ہم لیتے ہیں اور ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ وہ ایک مزدور شاعر تھے. تو یہاں تو سینکڑوں مزدور شاعر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور رنگ ان کی زندگی میں طرح طرح کے رنگ ہیں. غربت ان کا روک نہیں سکتی. ان کی اپنی زندگی کی جو اگر بھرپور زندگی دیکھنی ہے، پاکستان کے کسی آدمی کو چاہتا ہے کہ پاکستان کی بھرپور زندگی دیکھے، وہ زندگی میں ایک بار لیاری ضرور جائے. جی عادل بھائی، بڑی اچھی بات کی آپ نے لیاری کی ثقافت کے حوالے سے، پاکستانی قوم کی صلاحیتوں کے حوالے سے. عادل بھائی نے جو آج گفتگو کی، بہت ساری چیزیں پتہ چلیں، کئی مثبت رخ سامنے آئے. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ برا نہیں ہے، یہاں بہت کچھ اچھا ہے. یعنی گلاس جو ہے وہ نصف بھرا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اسی سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اور انہی چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہیے ہمیں. ایسے لوگوں کو اور ایسی چیزوں کی پروموشن کرنی چاہیے جس سے ملک اور قوم کا بھلا ہو. ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. پاکستان کی اچھی باتیں اور روشن پہلو ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.